نون لیگ کے قائد نواز شریف پارٹی کے پارلیمانی اجلاس کے بعد اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان جنوبی پنجاب کا بہت ہی ایک اہم جزو ہے اور پنجاب کا بھی بہت ایک امپورٹنٹ حصہ ہے، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج بہت سالوں کے بعد آپ سے آمنے سامنے بیٹھ کے ملاقات ہو رہی ہے۔ وقت اچھا بھی آیا، کچھ کم اچھا بھی آیا، میں برا نہیں کہتا، وقت کو برا کہنا بھی نہیں چاہیے، تو یہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے اور انسان اس میں سے گزرتا ہے، گزرنا پڑتا ہے، تو مشکلیں بھی برداشت کرتا ہے انسان اور تکلیفیں بھی آتی ہیں، تو کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ زندگی میں اس کا ازالہ ہو جاتا ہے اور کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جس کا ازالہ نہیں ہوتا، جو زخم کبھی بھرتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ پاکستان کی میں بدنصیبی کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہماری تاریخ کچھ ایسی رہی ہے پچھلے 75 سال سے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیفیں آئیں اور ان کو بھی بہت مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں، تو اس میں سے گزر کے کئی تو چلے گئے اور کئی جو ہے وہ موجود ہیں، تو اس کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہم نے، اور اب بھی اپنا یہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کو مصیبتوں سے، اس گرداب سے باہر نکالا جائے اور ترقی کی راہ پہ دوبارہ ڈالا جائے پاکستان کو۔ بہت ضروری ہے یہ آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، جو بھی ملک کا اچھا سوچتے ہیں یا اس کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یا سیاسی اگر ان کی کوئی خواہش ہے کہ وہ سیاست کے میدان میں آئیں، تو وہ میدان میں آئیں تو پھر یہ نیت لے کے آئیں کہ آپ نے ملک و ملت کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس وقت گزارنا ہے، یہ نہیں کہ بس ممبر بننا ہے، اس کے بعد اسمبلی میں تقریر کرنی ہے، حلقے میں لوگوں سے واہ واہ کروانی ہے، ایک اپنا ذاتی امیج بنانا ہے اور قد کاٹ بنانا ہے، اس کے بعد پھر ملک جو ہے وہ یا قوم کا کیا حال ہوتا ہے اس کی کوئی خبر نہیں، یہ مطمع نظر نہیں ہے۔ اگر تو سیاست کے میدان میں آنا ہے تو پھر ایک پورا پروگرام لے کر، جوش و جذبہ لے کر کہ میں نے تقدیر بدلنی ہے اپنے اس حلقے کے عوام کی، تو پھر حلقے کے عوام سے پھر وہ جب وہ اٹھتا ہے جذبہ تو پھر وہ قومی لیول تک پہنچتا ہے، تو اپنے حلقے سے پھر اپنے ضلع کے بعد پھر اپنے صوبے کی اور صوبے کے بعد پھر اپنے ملک کی، تو یہ تو وہاں تک معاملہ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو بھی اس میں اپنا قدم رکھے، اپنی اس کا آغاز کرے اپنی کیریئر کا سیاسی فیلڈ میں، تو وہ یہی نیت لے کر آئے، تو انشاءاللہ پھر پاکستان کی تقدیر کیوں نہیں بدلے گی۔ یہاں پر ہمارے ملک میں بد نصیبی ہے ہماری کہ اس طرح کے کھیل کھیلے جاتے رہے ہیں پچھلے 70-75 سال سے، اور اب زیادہ دور نہ جائیں، اب حال ہی میں ایک ایسا کلنڈرا ملک پہ آ گیا یا لایا گیا جس نے پاکستان کا یہ، جس کو ملک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اکانومی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، فورن ریلیشن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، معاشرے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اخلاقیات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اچھا معاشرہ کس کو کہتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے،
صرف زبانی کلامی مدینے کی ریاست مدینہ، لیکن ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا اس کی کچھ خبر ہی نہیں ہے. ریاست مدینہ میں کیا سکھاتی اس کی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ دور دور تک کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھی ریاست مدینہ. اور اس میں اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ریاست مدینہ، اور پھر ریاست مدینہ کا نام لیتے لیتے نہ تھکنے والے کا ابھی آپ سن رہے ہیں سارے قصے اور کہانیاں اس کی. اگر یہ قصے اور کہانیاں تھیں تو چپ رہتے، خاموش رہتے، کم از کم ریاست مدینہ کا نام تو نہ لیتے. تو بڑا اپنا یہ سوچنے والی باتیں ہیں. میں اپنا جب کبھی سوچتا ہوں تو پھر یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. اور زندگی کا پاکستان کا میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے علم ہے سب سے بڑا سکینڈل جو پیسے کا، کرپشن کا یا ڈاکہ کہہ لیں آپ اس کو، وہ یہ ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کوئی شبہ ہے ہی نہیں کسی کو کہ یہ سب سے بڑا سکینڈل تھا. اور سکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت وہ ہے کہ یہ بند لفافہ لہرا کے کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ جی اس بند لفافے پہ ہی آپ دستخط کر دیں اور اپنی ایگریمنٹ دے دیں، اپروول دے دیں. بھئی لفافہ کھول کے تو دکھاؤ اس میں ہے کیا. وہ کھولا نہیں، ابھی آنکھوں میں پٹی باندھ کے ان سے اپروول لے رہے. یہ اس سکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہ. اور پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے رقم اٹھا کے سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس نے باہر پھینکی کہ یہ رقم یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں کیوں پڑی ہوئی ہے. یہ تو حکومت پاکستان کا پیسہ وہاں جانا چاہیے. تو بند لفافہ پہ اپروول لے کر رقم وہاں جمع کروائی. کتنی بڑی ہیرا پھیری، کتنی بڑی دھاندلی، کتنی بڑی کرپشن، کتنا بڑا ڈاکہ. اور پھر کہتے جی کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی. بجلی کی تم 60 ارب روپے کھا جاؤ گے قوم کا تو بجلی کی قیمت نہیں بڑھے گی تو کیا بڑھے گا. پھر یہ 60 ارب روپیہ اگر نہ تم کھاتے تو شاید 200-300 یونٹ والے لوگ جو نا ان کو ہم مفت بجلی دیتے. تو اس طرح سے اور ہم الزام ہم پہ لگاتے ہو کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور سزائیں ہمیں دلواتے ہو. اور دیکھیں کتنے افسوس کی بات. یعنی ہمارے اوپر تو یہ چارجز ہیں جس کے لیے جیلوں میں بھی ڈالا گیا، جس کے لیے سزائیں بھی دی گئیں، اور جس کے لیے پوری پارٹی کے سرکردہ لوگوں کو اور پورے خاندان کے لوگوں کو، میں، میرا بھائی، میرا بیٹی، میرے بھتیجے، میرے اور ہماری پارٹی کے لوگ جو مختلف جھوٹے الزامات میں جن کو اندر کر دیا آپ لوگوں نے، جن کو مجھے آج 7 سال کے بعد انصاف مل رہا ہے. 2016 سے شروع ہوا اور آج 2023 میں مجھے انصاف ملا. یعنی کہ ظلم تو آپ نے ڈھایا لیکن ظلم کا ازالہ کرتے کرتے کتنے سال لگ گئے. آج بھی میں مقدمے بھگت رہا ہوں اور جھوٹے مقدمے، سرٹیفکیٹ لگا ہائی کورٹ کا کہ یہ سب بوگس تھے. اب جنہوں نے بوگس مقدمے بنائے ہیں کوئی ان سے پوچھے گا کہ آپ نے کیوں بنائے؟ کوئی ان سے بات کرے گا کیوں بنائے؟ جج بول رہا ہے وہ شوکت عزیز صدیقی کہ میرے پاس جنرل فیض آیا، میرے پاس آ کے یہ کہا انہوں نے. آ کے ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو اگر آپ نے جیل سے باہر آنے دیا. اب بتائیں مجھے، خود ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپ ہے کہ یہ تو ہم نے تو ان کو اندر رکھنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے. اب یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس
یہ باتیں کر رہا ہے اور پھر اسی نے اپنے دور میں چیک کرنا کہ اسی کے دور میں یہ 190 ملین پاؤنڈ کے جو پیسے تھے وہ سپریم کورٹ میں آئے تھے. کیسے آپ نے اس کو اپنا قبول کر لیا آپ نے کہ آپ سپریم کورٹ میں رہے؟ کیسے؟ یہ بھی بتائیں نا, قوم کو بتائیں کہ ڈاکہ ڈالا کس نے اس ملک میں. چور چور کہنے والے خود چور ہیں, سب سے بڑے چور ہیں, اور دوسروں کو چور چور کہتے ہیں. یہ پتہ لگنا چاہیے قوم کو, یہ ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. یہ ہمارا یہی مطالبہ ہے. ہمارا مطالبہ یہ نہیں کہ بھی ہم جو ہے نا وہ الیکشن جیت کے حکومت بنائیں اور پھر جو ہے نا وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے تو اپنا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن کے گھومتے رہیں. یہ نہیں ہے. ہم اپنا اگر ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی چاہتے ہیں. اس ملک کو خراب کیا کس نے ہے؟ اس ملک کو یہاں تک پہنچایا کس نے ہے؟ آج غریب کو کس نے بھوکے مارا ہے؟ غریب کو بجلی کا بل نہ دینے کی جو طاقت اس میں نہیں رہی, وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ آج سبزیاں, دالیں, گوشت, چینی, آٹا, دال مہنگا کیوں ہوا ہے ملک میں؟ کیوں ڈالر ہمارا ملک کے اندر جو ہے نا اتنا مہنگا ہو گیا اور روپیہ مٹی میں مل گیا؟ یہ سب باتیں یہ ہمیں اس ملک کو کھا گئی ہیں, اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے. ہم یہاں صرف حکومتیں لینے کے لیے نہیں آئے, نہ حکومتیں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ہمیں اس ملک کی خیر چاہیے, اس ملک کا بھلا چاہیے, یہاں رہنے والے 25 کروڑ عوام کی بھلائی چاہیے. وہ بیچارے مرے بھوکے, اور یہ 190 ملین پاؤنڈز کی کرپشنیں کرتے پھر اور کوئی پوچھے بھی نہ. ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے. کیا آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہی نہیں کرتے؟ پاکستان ایک بہت ہی اپنا مشکل دور سے گزر رہا ہے, اور یہ مشکلیں اپنے لیے ہم نے خود پیدا کی ہیں, خود اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں ماری ہیں. جو ملک کی خدمت کرنے والے لوگ تھے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا ہے, ان کو ملک بدر کیا ہے, ان کو سزائیں دی ہیں, اور جو پاکستان کے اندر یہ مکروہ کھیلنے والوں کو ہم آگے لے کے آئے ہیں, جنہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ سیاست کے اندر ایک ایسی دراڑ ڈال دی ہے جو کہ ملک کے لیے انتہائی بدنصیبی کی بات ہے. اپنی نئی آنے والی نسلوں کو خراب کیا جا رہا ہے. اور پھر یہاں پر بدماشی, وہ تمہارے گلے میں پٹا ڈال کے میں لے کے آؤں گا, تمہیں جیل میں ڈالوں گا, جی تمہیں جیل میں ڈالوں گا, چیف سیکرٹری تمہیں جیل میں ڈالوں گا, تمہارا میں یہ حشر کروں گا, تمہارے گلے میں پٹا ڈال کے وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کر تمہیں لے کے آئیں گے, جب دھرنوں میں یہ بات کر رہے تھے. اور آج دیکھیں خود کدھر ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا 5واں اجلاس, جس کے بعد پارٹی کے قائد نواز شریف خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اس وقت جو ہے پورے ملک میں اپنے امیدواروں کا انتخاب کر رہی ہے, اور یہ مرحلہ وار سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلے میں آج پارلیمانی بورڈ کا یہ 5واں اجلاس ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیرہ غازی خان پنجاب کا بہت اہم حصہ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو نمائندگی مسلم لیگ نون کی منتخب کی جائے وہ پورے میرٹ پر ہو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بہت سے مشکلات برداشت کرتا ہے, اور ہم نے بھی اچھا وقت دیکھا اور مشکل وقت بھی دیکھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اگر اچھے لوگوں کو منتخب کریں گے, پارٹی ٹکٹ دیں گے, تو پاکستان کی تقدیر کیوں نہیں بدلے گی. لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا 5ویں اجلاس کے بعد میاں نواز شریف خطاب کر رہے ہیں, اور آپ کو بتائیں یہ 5واں اجلاس ملک بھر سے مسلم لیگ نون کی جانب سے جن افراد کو ٹکٹ دیے جائیں گے الیکشن میں نامزد کرنے کے لیے, ان کا انتخاب کیا جا رہا ہے. اسی مرحلے کا یہ 5واں اجلاس ہے, جس کے بعد آج کے اجلاس میں ڈیرہ غازی خان پنجاب کی عوام کے منتخب نمائندوں کو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر کے طور پر منتخب کیا جانا ہے.
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।